إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین و سامعات، لاکھوں کروڑوں شکر ہوں رب العالمین کے، جس نے ایک مرتبہ پھر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی، جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ النبی العربی الہاشمی العدنانی القرشی رسولنا ونبینا وہادینا فی العالم وشافعنا ومشفعنا یوم الحشر، امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے نشانی مقرر فرمائی کہ جس مقام پر یہ جدا ہو جائے یہ مچھلی، وہ مقام آپ کی ملاقات کا مقام ہے۔ لیکن یوشع بن نون جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھول گئے، اور انہوں نے جو چیز دیکھی اس کا تذکرہ کرنا بھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور سفر میں رواں دوا رہے۔ پھر ایک مقام پر جب تھکن بہت زیادہ ہو گئی، اللہ اکبر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے ناشتہ لاؤ۔ تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ وہ مقام جو تھا اس کا تذکرہ تو کرنا میں بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقام تھا ملاقات کا۔ چنانچہ اپنے انہی قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے اس مقام کی طرف، اور آگے کیا ہوا اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ حضرت خضر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملائک میں سے یعنی فرشتوں میں سے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ قرآن نے یہ کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، تو ظاہر کہ یہاں قرآن نے انہیں عبد کہا، تو یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں جس مقام پر بھی، زمین کے جس حصے پر بھی یہ اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے، تو وہ جگہ، وہ مقام سرسبز و شاداب ہو جاتا، کیونکہ خضر کے معنی سرسبز اور شادابی کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ جدھر بھی بیٹھتا وہ مقام سرسبز و شاداب ہو جاتا، اس وجہ سے انہیں خضر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو پتا چلا کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں اور اس مقام سے بہت ہی ہم آگے نکل گئے ہیں اور ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، اپنے قدموں کے نشانات پر یہ واپس پہنچے، اسی مقام پر جہاں وہ تلی ہوئی مچھلی غائب ہوئی تھی، تو وہاں ایک اللہ کے بندے کو چادر میں لیٹا ہوا پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یوشع بن نون نے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ پاؤں جو چادر تھی وہ اس طرح انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی کہ پاؤں کے نیچے سے لے کے گردن کے نیچے تک، اور اس میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا اور سیدھے لیٹے ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ نے بڑی خوشی محسوس فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل کے اندر بڑا ایک فرحت ہوئی کہ یہ مقام پہ ہم پہنچ گئے اور جس سے ہم نے ملاقات کرنی تھی وہ انسان یہاں موجود ہے۔ تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت خضر بڑے ایک دم چونک گئے کہ اس علاقے کے اندر مسلمان نہیں تھے، اسلام پھیلا نہیں تھا، اور خیال ہوا کہ یہ السلام علیکم کہنے والا انسان کون ہے؟ تو جو ہے وہ چادر ہٹائی اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعارف نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ سلام کرنے کے بعد من انت، آپ کون ہے؟ اور میں یہاں ایک حدیث سنا کے اس کی ایک جھلکی پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں مختصراً، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو رواج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے، بعض لوگ تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اگر کرتے ہیں تو بے محل سلام کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کام میں مصروف ہوگا، کوئی آدمی جلدی میں ہوگا، کوئی آدمی جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہوگا، تو اسے لوگ جو ہے وہ سلام شروع کر دیں گے۔ اور بالخصوص مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ زور زور سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر مشغول ہے، اگر وہ نماز کے اندر ہی نماز کے اندر جو ہے وہ سلام کا جواب دے گا تو پھر اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ فساد جو ہے وہ آتا ہے۔ تو بہرحال سلام کرنے کے بڑے فضائل ہیں، یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن ایک حدیث سناتا چلوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم. آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں. ایک آدمی جو ہے وہ اندر داخل ہوا دوسرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں. تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں. تو بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. آپ نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازاروں میں اسی لیے چلا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں. تو اس سے بھی سلام کی فضیلت معلوم ہوئی. تو جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے جواب دیا. حضرت خضر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرے سر پر اللہ نے تاج نبوت کو سجایا ہے. تو کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ یہ سوال کیا. کہا جی بنی اسرائیل والے موسیٰ. پھر سوال کیا حضرت خضر نے، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اور بھی تو موسیٰ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے اسی خدا نے مجھے بھی آپ کے بارے میں معلومات دی ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے، ہمارے ایک بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی اور اسے اپنی طرف سے علم دیا تھا. اسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آپ کی شرط پر پیروی کروں گا، اتباع کروں گا کہ آپ مجھے اس رشد و ہدایت میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے. یعنی جس علم سے اللہ نے آپ کو سرفرازی دی ہے اور جس علم سے اللہ نے آپ کے سینے کو منور فرمایا، اس علم سے مجھے بھی جو ہے وہ آپ روشناس فرمائیے. اگر یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس شرط پر، میں آپ کی تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بات کہی اور کیا کہا کہ جو چیزیں رونما ہوں گی میری طرف سے، آپ اس پر صبر نہیں کریں گے. جو بھی کام میں کروں گا آپ اس پر صبر نہیں کریں گے. قال انک لن تستطيع معي صبرا. آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. کیونکہ آپ کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، آپ کیسے صبر کریں گے؟ کیونکہ وہ جو کام میں کروں گا آپ اس پر مجھے، ہر چیز پر مجھے سوالات کریں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور میں آپ کی کسی بات کی حکم عدولی نہیں کروں گا. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ علم حاصل کرنے والا جو رستہ ہے، یہ رستہ بڑا کٹر رستہ ہے، اور یہ رستہ پھولوں
کی محکوم والا رستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے رستے میں کانٹے بچے ہوئے ہیں، مسائل ہیں، مشاکل ہیں، مشقتیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس علم کے پیچھے مشقت نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ علم آتا ہی مشقت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بڑے مبارک لوگ ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے علوم نبویہ سے مزین فرما دیا، جن کو اللہ نے وارث الانبیاء بنا دیا، وہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ پوری دنیا کے سامنے علماء کی جماعت کو، اہل علم کی جماعت کو پکار کر کہیں گے کہ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ یہ اہل علم وہ لوگ ہیں کہ جو اہل حق ہو، اہل باطل کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگوں میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور فرمایا کہ جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جس کے اقوال اور افعال سے تمہیں آخرت کی یاد جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے، یہ بہترین لوگ ہیں جو تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اپنے صبر کی نسبت اللہ کی طرف کی، اور پھر کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوئی، میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ طالب علم کے لیے صبر کرنا ظاہرہ استاد کی ڈانٹ پڑے گی، کبھی مالی پریشانیاں آئیں گی، کبھی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، کبھی راتوں کو اٹھ کے پڑھنا پڑے گا، کبھی اپنی جو ہے وہ مصائب اور مشاکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہیں ایک طالب علم کے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کریں گے، میرے ساتھ چلتے ہیں، تو ایک شرط یہ ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ مجھ سے کسی چیز سے متعلق سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس چیز سے متعلق آپ کو باخبر کر دوں۔ یہاں آخری ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیا 2 سوال ہیں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی تھے یا یہ ولی ہیں یا ولی تھے؟ جمہور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے، اور اس کے بہت سارے وہ دلائل دیتے ہیں۔ من جملہ ایک دلیل دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی کسی کمتر انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اب دوسرا ایک سوال، کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات غلط ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے کسی کو ہم نے دوام نہیں دیا، ہر بشر کو موت کا جام چکھنا پڑا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے وہ سب دنیا سے چلیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کے مشن کے اندر ان کی مدد بھی کرو،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات امت تک نہیں پہنچی کہ حضرت خضر اگر نبی تھے تو وہ مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے کیوں نہیں آئے، کہ ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے۔ تو بہرحال اس مجلس کے اندر، اس نشست میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور حضرت خضر علیہ السلام اہل جمہور کے نزدیک جو ہیں وہ نبی تھے اور ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کا یہ معاہدہ ہو چکا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا کسی چیز سے متعلق، میں صبر کروں گا، آپ ان کے ساتھ سفر پہ نکل گئے۔ کیا واقعات پیش آئے زندگی رہی تو اگلی نشست میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔